بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آنسو جس نے سالوں کے گناہ دھو دیے۔ رات گہری ہو چکی تھی، شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھی، مگر فہد کے دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا، موبائل ایک طرف رکھا تھا، مگر اس کی اسکرین پر چلنے والی گناہوں بھری یادیں اس کے دل و دماغ میں چل رہی تھیں۔ فہد کوئی عام آدمی نہیں تھا، باہر سے دیکھنے میں کامیاب، خوش لباس، ہنستا مسکراتا نوجوان، اچھی نوکری، دوستوں کی محفل، سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ لائف۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی اللہ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ نماز کبھی کبھار، وہ بھی بس نام کی۔ قرآن کمرے میں رکھا تھا مگر دل سے بہت دور۔ شروع میں گناہ گناہ لگتے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہی گناہ عادت بن گئے، اور عادت کب زندگی کا حصہ بن گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ کبھی دل کہتا یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر نفس فوراً جواب دیتا ابھی تو جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور یہی بعد میں سالوں پر پھیل گیا۔ ایک دن فہد کو خبر ملی کہ اس کا پرانا دوست احمد انتقال کر گیا ہے۔ وہی احمد جس کے ساتھ وہ کالج میں ہنسا کرتا تھا، وہی احمد جو ہمیشہ نماز کی بات کیا کرتا تھا۔ فہد جنازے میں گیا، کفن میں لپٹا ہوا جسم، خاموش، بے حرکت۔ امام صاحب نے کہا موت کسی کو وقت دے کر نہیں آتی۔ یہ جملہ فہد کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر وہ پھر بھی خود کو سنبھال گیا۔ دل نے کہا ہر کسی کو مرنا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ مگر اس رات وہ سو نہ سکا۔ آنکھیں بند کرتا تو احمد کا چہرہ سامنے آ جاتا، کفن، قبر اور مٹی۔ اور پھر ایک سوال، اگر آج میں مر جاؤں تو؟ فہد گھبرا گیا۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ کیا تھا، مگر اللہ کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ اٹھا، کمرے میں ٹہلنے لگا، نظر قرآن پر پڑی جو گرد میں لپٹا شیلف پر رکھا تھا۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ دل نے کہا کھول کر تو دیکھ لو۔ نفس نے کہا ابھی نہیں، دل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس رات اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ فہد نے قرآن اٹھایا، بہت عرصے کے بعد، ایسے جیسے کسی بھولے ہوئے دوست سے ملاقات ہو رہی ہو۔ قرآن کھولا تو نظر اس آیت پر پڑی، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بس یہاں فہد ٹوٹ گیا۔ برسوں سے جو آنسو رکے ہوئے تھے وہ بند توڑ کر بہہ نکلے۔ یہ آنسو عام نہیں تھے، یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، یہ شرمندگی کے آنسو تھے، یہ واپسی کے آنسو تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، سر جھکا ہوا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی زبان سے بس اتنا نکلا، یا اللہ میں بہت برا ہوں، لیکن تو بہت بڑا رحیم ہے۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ اس ایک آنسو میں اس کے سالوں کے گناہ سمٹ آئے تھے۔ وہ گناہ جو وہ بھول چکا تھا، وہ راتیں جو وہ چھپ کر گزارتا تھا، وہ نمازیں جو وہ چھوڑتا جا رہا تھا،
ہر آنسو کے ساتھ دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ فہد کو یاد آیا ایک حدیث، جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنی گمشدہ سواری پا لے۔ اس رات فہد نے سچے دل سے توبہ کی، نہ کسی کے ڈر سے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ اگلی صبح فجر کی اذان نے اسے جگایا۔ دل چاہا کہ پھر سو جائے، مگر دل میں ایک نئی آواز تھی، اب نہیں، اب نہیں۔ وہ وضو کرنے گیا، پانی چہرے پر پڑا تو یوں لگا جیسے گناہوں کی گرد دھل رہی ہو۔ نماز میں اس کے الفاظ اٹک رہے تھے، مگر دل حاضر تھا۔ سجدے میں جا کر اس نے پھر آنسو بہائے، مگر اس بار یہ آنسو امید کے تھے۔ فہد کی زندگی ایک دن میں کامل نہیں بنی، کبھی دل کمزور پڑا، کبھی نفس نے پرانی راہیں دکھائیں، مگر اب فرق یہ تھا کہ وہ پلٹ آتا تھا، وہ جان گیا تھا۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن ایک سچا آنسو اللہ کو انسان کے بہت قریب لے آتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد فہد نے احمد کی قبر پر جا کر دعا کی۔ آنکھیں نم تھی مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اس ایک آنسو کو قبول فرما لینا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ سبق: اگر گناہ زیادہ ہو جائے تو شیطان یہ کہتا ہے اب توبہ کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ایک آنسو اور میری طرف پلٹ آؤ۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ایک سچا آنسو بھی سالوں کے گناہ دھو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔